باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ جو مرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے کچھ طبیبوں کو بلایا اور ان طبیبوں سے کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میرے لیے کوئی ایسی دوا تیار کی جائے کہ جس کو میں کھا لوں تو میں اس جہاں سے کوچ نہ کروں۔ تو طبیبوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، فلاں فلاں جگہ پر کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ اگر ہمیں وہ جڑی بوٹیاں لا دی جائیں تو ہم ان جڑی بوٹیوں سے آپ کو ایک ایسی دوا تیار کر کے دیں گے کہ جس کو کھانے سے آپ کو موت نہیں آئے گی۔ لیکن اس بادشاہ کا اپنا ذہن تھا، لیکن قرآن پاک میں برحق بار بار تقریباً 3 بار آیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن اس بادشاہ کا اپنا ذہن تھا، تو بادشاہ نے ان طبیبوں کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے وزیروں کو حکم دیا، انہیں اپنے پاس بلایا اور ان سے مشورہ کیا اور انہیں طبیبوں کی باتیں بتائی اور انہیں حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور ادھر سے جا کر طبیبوں نے یہ جو جڑی بوٹیاں بتائی ہیں وہ جڑی بوٹیاں وہاں سے لے کر آؤ۔ تو بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وزیر اس جگہ پر چلے گئے اور اس جگہ کا جو راجہ تھا اسے جا کر انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس نے ہمیں یہ فلاں فلاں جڑی بوٹیاں لینے کے لیے بھیجا ہے، ہم یہ جڑی بوٹیاں لے کر چلے جائیں گے اور طبیب اس کی دوا تیار کر کے بادشاہ کو دیں گے جس سے بادشاہ کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ سننے کے بعد اس راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان وزیروں کو وہ فلاں پہاڑ میں جو غار ہے یا جو سرنگ ہے اس میں قید کر دیا جائے اور انہیں اس وقت تک اس قید سے باہر نہ نکالا جائے جب تک کہ وہ پہاڑ خود بخود 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے، جبکہ وہ پہاڑ خود بخود ٹوٹ نہ جائے۔ تو وزیر بہت پریشان ہوئے، راجا کے سپاہیوں نے وزیروں کو پکڑا اور اس جگہ پر لے گئے اور انہوں نے جا کے اس پہاڑ میں انہیں قید کر دیا۔ تو وزیر بہت زیادہ پریشان ہوئے، انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنی شروع کر دی، سجدہ ریزی شروع کر دی، گڑ گڑانا شروع ہو گئے۔ تو وہ مالک تو رحمان الرحیم ہے، اس مالک نے ان کا گڑ گڑانا سنا، ان کی سجدہ ریزی مانی، ان کی دعائیں قبول کی اور اس پہاڑ کو حکم دیا تو وہ پہاڑ خود بخود جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان وزیروں کو ادھر سے یعنی قید سے نکال دیا جائے، کیونکہ ہماری شرط یہ تھی کہ اگر پہاڑ خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے یا خود بخود ٹوٹ جائے تو ہم ان وزیروں کو چھوڑ دیں گے۔ تو چنانچہ پہاڑ جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ گیا ہے، خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، تو اب ان وزیروں کو رہا کر دیا جائے اور ہمارے پاس لایا جائے۔ تو ان وزیروں کو رہا کر کے راجہ کے پاس پیش کیا گیا۔ تو راجہ نے انہیں کہا کہ میری طرف سے اب آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت ہے، لیکن جاتے جاتے اپنے بادشاہ کے لیے ایک پیغام لیتے جاؤ میری طرف سے۔ تو اس راجہ نے بہت ہی سنہری الفاظ جو ہیں وہ بادشاہ کے لیے بھیجے، اور وہ سنہری الفاظ کیا تھے؟ اس راجہ نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر یہ سارا کا سارا واقعہ سنانا اور اسے کہنا کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم کچھ وزیروں کی گڑ گڑاہٹ سن کر، ہم کچھ وزیروں کی سجدہ ریزی پر اتنا رحمان و رحیم ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے پہاڑ کو حکم دے دے اور پہاڑ خود بخود 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور ہمیں رہائی نصیب ہو جائے، تو وہ خدا تمہیں بھی جو تمہاری تقریباً 5 سے 6 کروڑ رعایا کے لوگ ہیں ان کی بد دعاؤں جو وہ تمہیں دیتے ہیں، ان کی بد دعاؤں کے نتیجے میں نیست و نابود کر سکتا ہے، ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ تو چنانچہ تم اپنی موت کو
جو ہے وہ خدا حافظ نہ کہو، بلکہ تم اپنی رعایا کی خدمت کرو اور رب اور اس کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے فرامین پر عمل کرو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔